با اجازه ریاست جلسه سرکار خانم دکتر و همچنین عرض ادب و سلام در خدمت مهمانان گرامی که به سعادت حضوری ایشان ما خوشحالی می‌بالیم، به خصوص تمام فارسی دوستان ہند. تمام حضرات، خواتین و حضرات، میرے اس مقالے کا جو موضوع ہے وہ تصور آگہی ہے، اور خاص طور سے بے دل اور غالب کے حوالے سے. ظاہر ہے جب ہم غالب کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور تصور آگہی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بے دل کا نام لیے بغیر بات پوری نہیں ہوتی. مقالہ تو خیر بہت مفصل ہے، اور لیکن میں اجمالاً آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. آگہی کی تعریف و توضیح عام صورت میں اس کی یہ کی جا سکتی ہے کہ اس سے مراد ظاہری موجودات و مظاہر کے پس پشت پنہا اور غیر واضح حقائق کا ادراک اور شعور ہے، اور اس شعور کی وسعتیں لامحدود ہیں جس میں موجودات کے ناموجود اور امکانی صورتوں یا حالات کا استحضار بھی شامل ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے. البتہ یہ ابتدائی اور مبتدیانہ تفہیم ہے. اس کے اور بھی بہت سارے ابعاد اور مراحل اور مقامات ہیں، خاص طور سے عقلی، روحانی و عرفانی سطحوں پر. یہ بھی دلچسپ پہلو ہے کہ آگہی کا موضوع فارسی شاعری کا ایک اہم موضوع رہا ہے، اور پھر وہیں سے اردو میں بھی در آیا ہے، اور اس کے توسط سے زندگی سے متعلق 3 بنیادی سوالات یا موضوعات یعنی خدا، کائنات اور خیر البشر یعنی انسان کی حقیقت کی گرہ کشائی ہی آگہی کا بنیادی موضوع رہا ہے، اور فارسی اردو شاعروں کے ہاں مختلف انداز میں بیان ہوتا رہا ہے. البتہ بے دل اور ان کے پیرو مرزا غالب کے ہاں آگہی کے مختلف مدارج و مراحل کی شناخت جداگانہ ناموں سے کی جا سکتی ہے. چنانچہ آگہی کے مراحل یا اقسام متعدد ہیں یا ہو سکتے ہیں: عقلی، علمی، عرفانی، روحانی، مثلا زندگی کی، پھر موت کی، اپنی ذات کی، کائنات کی، اور پھر ذات حقیقی یا ذات مطلق کی. چنانچہ آگہی کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ فلسفیانہ، جسے دلائل و مبحث عقلی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے. مشاہداتی یا تجرباتی، جس سے متعلقہ موضوع کے حوالے سے تجربات، مثلا ایک سیاست کار ہے، جنگجو ہے، سائنسداں ہے، کاشتکار ہے، تاجر ہے، یا کسی بھی میدان کا ماہر اور تجربہ کار ہے، وہ اپنے وسیع تجربات کی بنیاد پہ اس کی آگہی رکھتا ہے. تخلیقی یا تخیلاتی، جسے کوئی شاعر، فنکار اپنے تخیلات و تصورات یا حسیات کی لطافت و ذکاوت کی بنا پر حاصل کر سکتا ہے. روحانی و عرفانی آگہی، یہ مذکورہ بالا تمام سے زیادہ اعلیٰ اور گہرے وجدانی شعور کا حاصل ہے، اور متقاضی بھی، اور اس کے بھی متعدد مدارج و منازل ہیں جسے ایک روحانی سالک حاصل کرتا ہے یا کر سکتا ہے. البتہ مذکورہ دیگر انواع آگہی ایک دوسرے کے متضاد و متصادم نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے معاون اور آگہی کے مراتب کو وسعت دینے والے ہیں. آگاہی، استحضار یا عرفان حقیقت 2 نتائج کے حامل ہوتی ہیں. ایک وہ جس سے انسان آگاہ ہو جائے، مثال کے طور پہ جو ایک بنیادی چیز ہے جس میں مولانا کہتے ہیں کہ ہر کے او آگاہ تر پردرد تر، ہر کے او بیدار تر رخزر تر، اور اس کے مداوا اور اس کے حوالے سے تلاش منزل اور راہ حل کی جستجو کرتا ہے، یا بے صورت دیگر حزن و ملال اور بے بسی کی حالت میں چلا جاتا ہے یا رہتا ہے. اور اگر صورت عرفانی اور وصال حقیقت ہو تو مست و فنائے حقیقت ازلی ہو جاتا ہے. کبھی کبھار ان الحق کا نعرہ بھی بلند کرتا ہے، اور اکثر خاموشیوں اور بے کنا
بے قرانیوں کی پہنائیوں میں غرق و غلطہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا رد عمل یوں ہوتا ہے کہ انسان سپر ڈال دے اور خواباگی ہو جائے اور معاملات جہاں سے بے توجہ اور بیگانہ ہو کر، اور اس صورتحال کا فلسفیانہ جواز جبر و قدر کی صورت میں ڈھونڈ لیتا ہے، یا کہ سفید و سیاہ میں ہم کو، جیسے میر نے کہا ہے کہ دخل جو ہے سو اتنا ہے، یا مثلا بے دل کہتے ہیں بے قدر آگہی آماد است اسباب تشویشت طبیعت باید انجا اندرین غافل شود پیدا، یا اور واضح طور پہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ آگہی رنج پشیمانیہ داشت عیش ہا در خور غفلت کردم۔ لیکن بے دل چونکہ عارف حقیقت ہیں، ان کے ہاں آگہی جو کہ بنیادی طور پہ دنیا مادی اور اس کے صفات مادی و معنوی کا شعور اور کامل و ناقص میں امتیاز تک محدود ہے، اور اس کا انحصار و اکتساب عقل سے ہے، اس لیے وہ اسے بجا طور پہ ایک ذیلی مقام مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس سے بالائی منظر اور عرفہ مقام حیرت کا ہے، جہاں تک آگہی کی رسائی نہیں۔ دیدہ محو کمال و نقصان شد خرد انجا رسید و حیران شد۔ یہاں اس کی وضاحت ضروری ہے کہ بے دل کے ہاں اس موضوع کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کی مثنوی عرفان میں باضابطہ اس کے لطیف اور باریک رموز و اسرار کی باضابطہ توضیح و تعبیر کی گئی ہے۔ ان کی غزلوں میں اس حوالے سے جو الفاظ استعمال میں آئے ہیں وہ غفلت، آگاہی، حیرت اور تحیر کے ہیں۔ یہی صورت غالب کے ہاں بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں چونکہ موضوع کا ایک دوسرا اہم حصہ غالب ہیں، اس لیے ان کے حوالے سے یہ وضاحت ضروری ہے کہ بے دل اور غالب میں ذہنی و فکری قربتوں اور مماثلتوں کے باوصف فرق اور تضادات بھی ہیں۔ یہ بھی کہ بے دل اور غالب کے حوالے سے جو آرا دکھائی دیتی ہیں ان میں عام طور سے یہ ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ غالب اپنے پیشرو کے پرتو محض ہیں۔ دوسری رائے عام طور سے یہ ملتی ہے کہ جب تک اسد تھے، یعنی جو ابتدائی دور تھا، وہ بے دل کے زیر اثر رہا، اور اس کے بعد وہ کلی طور پر روش بے دل سے تائب ہو گئے۔ تیسری رائے جو ہے وہ یہ کہ غالب کی شاعری کسی قسم کی تاثیر بے دلانہ سے پاک ہے۔ یہ بھی ایک رائے آتی ہے۔ البتہ درست یہی ہے کہ غالب کا بے دل سے ایک تخلیقی اور نظری تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ہی غالب کی اپنی مستقل معنوی اور تخلیقی کائنات ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غالب نے نہ صرف طرز سخنوری میں بے دل کی پیروی کی، بلکہ ان کی معنوی اور تخیلاتی دنیا بھی نمایاں طور پر بے دل کے زیر اثر رہی۔ اگرچہ غالب کے ابتدائی دور کی شاعری میں بے دل کی تراکیب، اصطلاحات، الفاظ کا انتخاب واضح طور پر بے دل سے مستعار ہے، جو بعد میں اس طرح سے نہیں دکھائی دیتا۔ غالب نے اس کا برملا اظہار بھی کیا تھا: آہنگ اسد میں نہیں جز نغمہ بے دل، عالم ہما افسانہ ما دارد و ما ہیچ۔ لیکن بعد میں اس روش میں واضح تبدیلی آئی۔ البتہ غالب کی معنوی دنیا اور بطور خاص آگہی اور عرفان سے متعلق موضوعات عمومی طور پر بحر بے دل سے کشیدہ ہیں، جس میں بجا طور پہ غالب کی اپنی انفرادی اور خلاقانہ شان واضح ہے۔ اس وضاحت کے بعد اب بے دل کے دو شعر میں مثال کے طور پہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ مثلا بے دل کہتے ہیں کہ دل آسودہ ما شور امکان در قفس دارد، گوہر دزدید است اینجا عنان موج دریا را، یعنی ہمارے مطمئن اور آسودہ دل میں تمام کائنات کے سبھی شور و غوغا مقید ہیں، یہاں تو موتی کو بھی موج دریا کی باغ کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ اضطراب موج آخر محو گوہر می شود در کمین ما دل بے مدعا افتادہ است، یعنی دریا کا اضطراب بھی آخر کار گوہر میں ہی محو ہو جاتا ہے، اسی طرح ہماری ہنگامہ خیزیوں کی طاق میں بھی دل بے مدعا گھات لگائے ہوئے ہے۔ ان دونوں شعروں کے ساتھ غالب کا ایک شعر ہے، اس سے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح دونوں میں مناسبت ہے۔ گلا ہے شوق کو دل میں بھی تنگیے جا کا، گوہر میں ماں ہوا اضطراب دریا کا۔ غالب عمومی طور پر
وحدت الوجود کے قائل ہیں. بے دل کے دونوں نظریات ہیں، اور جہاں ساتھ ہی جہان مادی و معنوی کے فکری و نظری حقائق کی پردہ کشائی کرتے بھی نظر آتے ہیں. انہوں نے اپنی فارسی مثنوی ابر گوہربار میں کائنات کو ایک ایسے آئینہ آگہی سے تعبیر کیا ہے جس کی فضاؤں میں ہر سو جلوہ گر جمال حقیقت مطلق یعنی وجہ اللہ اپنی طرف ہر نگاہ متلاشی و طلبجو کے لیے سراپا دعوت نظارہ ہے. انہی کے لفظوں میں جہاں چیست آئینہ آگہی فضائے نظر گاہے وجہ اللہی. بہرکیف عمومی طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ آگاہی کا ذکر یا اس کا تصور جہاں کہیں بھی غالب کے اشعار میں آیا ہے وہاں رنگ بے دل بجا طور پر مترشح ہے. مثلا بے دل کے مطابق آگہی یا شعور یا وجدان عقلی انسان کے لیے اضطراب کا بنیادی سبب ہے، اور غالب بھی اسی عقیدے کے حامل ہے. کہتے ہیں رشک ہے آسائش ارباب غفلت پر اسد، پیچ و تاب دل نصیب خاطر آگاہ ہے. بے دل نے کہا تھا آگہی بے نقاب یہ گلے تو مرگ نظار ہے تغافل تو. آگہی رنج پشیمانیہ داشت عیشہا در خور غفلت کردم. غالب کہ یہاں ارباب غفلت یعنی بے خبروں اور بے حسوں کی آسودگی پر بظاہر اظہار رشک کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہاں پہ ایک طنز ملی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بے دل آگاہی کی اگلی منزل تحیر یا حیرت کو مانتے ہیں اور اسی کو رنج آگاہی کا مداوع بھی تصور کرتے ہیں. غالب بھی اسی رائے کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں حیرت طلب ہے حل معمائے آگہی، شبنم گداز آئینہ اعتبار ہے. بے دل نے کہا تھا تحیر گر ہمیں آئینہ سازت دشت امکان را، نمی گردد حریف وحشت تمثال نخجیرت. چونکہ بے دل آگہی یا آگاہی سے آگے کے مقام و منازل پر پرواز کنہ ہے، اس لیے ان پر یہ حقیقت افشا ہے کہ منزل آگاہی بھی در حقیقت خواب پریشہ اور فریب تماشا ہے. اصل سفر یا عرفان حقیقت تو حیرت کے بعد شروع ہوتا ہے. غالب اس عقیدے کو بھی ایک جگہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسد جمیعت دل در کنار بے خودی خوشتر، دو عالم آگہی سامان ایک خواب پریشاں ہیں. البتہ ان مماثلتوں کے باوجود جیسا کہ عرض کیا گیا دونوں شعراء کے درمیان دوری اور تضادات کے بھی نکات ہیں. خاص طور سے بے دل کے ہاں جو عرفانی اور الہیاتی استحضار و آگاہی ہے وہ غالب کے مزاج اور طبعی رجحان سے مطابقت نہیں رکھتا. یہیں سے بے دل اور غالب کے بیچ فاصلے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. جہاں سے بے دل کے عالم حیرت کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے دونوں شاعروں کے تصورات میں واضح فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. بے دل مقام حیرت کو عقلی آگہی سے ماورا لے جانے کا وسیلہ تصور کرتے ہیں اور یہ ان کا عرفانی عقیدہ بھی ہے، لیکن غالب کے ہاں اس مقام اور اس کے ماورا کا یقینی عرفان نظر نہیں آتا اور وہ مادی زندگی کے متصادم رویوں میں الجھے ہوئے ہیں اور کسی نتیجے پر یقینی طور پر پہنچنے کی حالت میں نہیں ہیں بلکہ تذبذب کا شکار نظر آتے ہیں. خوش بود فارغ ز بندے کفر و ایما زیستن، حیف کافر مردن و آوخ مسلمہ زیستن، ایما مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. کعبہ میرے آگے ہے کلیسا میں. بہت طویل ہے لیکن میں یہیں پہ بہت شکریہ، بڑی محبت.